بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ کسی حوالے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ ضرور ہوتا ہے۔ جن بندوں کا آپس میں تعلق ہے تو ایک دوسرے کے کئی حقوق مالی اور اخلاقی ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر اپنے معاملات صاف کر لیں۔ جس کے کسی پر مالی حقوق ہیں ان کو صاف کریں، جن کے اخلاقی حقوق ہیں وہ معاملہ بھی درست کر لیں، کیونکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا سنگین اور خطرناک ہے۔ جس کا کسی پر قرض ہے تو قرض کو فوراً واپس ادا کرنا چاہیے۔ قرض ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے، یہ شہید کی بخشش کے درمیان بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جس سے قرض لے رکھا ہے اسے واپس وقت پر دینا چاہیے۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کے ورثاء تک پہنچانا چاہیے۔ اور اگر کسی پر آپ کا قرض ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی اولاد اس قابل نہیں کہ وہ واپس لوٹا سکے، دل تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو معاف کریں۔ اس معافی کی بہت فضیلت ہے اور فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک حدیث کے مطابق جو کسی کا قرض معاف کرے اسے آخرت کے مصائب سے نجات ملے گی۔ ایک حدیث کے مطابق جتنا قرض معاف کیا اتنا راہ خدا میں صدقہ کرنے کا بھاری اجر اور ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق جو کسی کا قرض معاف کرتا ہے اللہ اسے کل قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایسا واقعہ میرے ساتھ ایک پیش آیا کہ ایک حاجی صاحب نے کسی سے قرض لینا تھا اور 3 کروڑ روپے کی بھاری رقم تھی۔ وہ شخص فوت ہو گیا۔ اس کے ورثاء نااہل تھے اور مالی لحاظ سے کمزور بھی تھے۔ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ حاجی صاحب نے بہت طلب کیا، نہ ملا۔ ایک دن مجھ سے مشورہ کرنے آئے۔ میں نے یہ احادیث ان کو سنائی اور میں نے مشورہ پیش کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ یہ دیکھیں کتنے فضائل اور اس کے فوائد ہیں دنیا و آخرت کی۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ ایسے خدا ترس نیک اور رحم دل لوگ بھی موجود ہیں۔ تو کسی سے ناجائز طریقے سے بھی اگر مال لیا ہے اس کو واپس پہنچائیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مال لوٹا دیں۔ آج آسان ہے، کل قیامت اس کا حساب بہت مشکل ہے۔ اسی طرح ہمارے دوسروں کے ساتھ اخلاقی حقوق بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر دی، کسی کے تہمت لگا دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل دکھا دیا، بہت ساری اس طرح کی حرکات سرزد ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن مفلس شخص وہ ہوگا جس کی ساری نیکیاں لے لی جائیں گی اور ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کا اخلاقی حق پامال کیا تھا، کسی کی غیبت کر کے، کسی کا دل دکھا کے، کسی پر تہمت لگا کے، کسی پر بہتان لگا کے اور کسی کو گالی دے کے وغیرہ۔ تو اس طرح کی بھی حرکات جس سے سرزد ہوتی ہیں سب سے ہی ہوتی ہیں۔ للہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معافی طلب کریں اور ان بندوں سے ضرور معافی مانگیں۔ اور اگر کسی کی اس طرح اخلاقی ہم سے کوتاہی سرزد ہو گئی اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ ان کے حق میں دعا کریں بخشش کی، ان کو پڑھ کر ثواب پیش کیا کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیا کریں۔ جب آپ کی طرف سے انہیں اجر و ثواب پہنچے گا تو بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں معافی کے جذبات پیدا کرتا ہے اور وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت اور اس کے اشارے سے اس بندے کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کے معاملات میں پھنسنے سے بچائے۔ خدا را ان معاملات کو کلیئر کریں۔ اگر ان معاملات میں کلیئرنس نہ کی
تو قبر و حشر میں بڑا مشکل مرحلہ درپیش ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں مہیا فرمائے۔ والسلام۔